السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ صحاح ستہ کے بشمول حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 1612 سے آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، ونیز مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1612۔ حدثنا حناد حدثنا ابن ابی الزناد عن ابیہ عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلفل سیفہ ذو الفقار یوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم احد۔ هذا حدیث حسن غریب انما نعرفه من هذا الوجه من حدیث ابن ابی الزناد وقد اختلف اہل العلم في النفل من الخمس فقال مالک انس لم يبلغني ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل في مغازیه كلها وقد بلغني انه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره۔ قال ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس قال إسحاق كما قال۔ یہ بیان چل رہا ہے فوجیوں کو انعام دینے کے بارے میں کہ فوجیوں کی ہمت افزائی کے لیے، سپاہیوں کہ حوصلہ افزائی کے لیے حاکم وقت، امیر لشکر، کمانڈر اگر انہیں انعام دینا چاہے، انعامات سے نوازنا چاہے مال غنیمت میں سے، تو اس کا اختیار ہے امام کو۔ تو اس میں آپس میں جو ہے انصاف کرنا ضروری ہے یا پھر انہیں کسی کو چاہے تو زیادہ دے سکتا ہو یا کسی کو کم بھی دے سکتا ہو، یہ بھی اختیار اس کو شریعت کی طرف سے دیا گیا ہے؟ ہاں، اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ امام کے اجتہاد پر اور امام کے ثوابدید پر موقوف ہے۔ اگر کوئی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے اور بہت زیادہ پیش ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ جو دشمن سے جنگ کرنے میں سبقت کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر لڑتے ہیں، جیسے عرب میں طریقہ تھا جب جنگ شروع ہوتی تو براہ راست دو فوجیں ایک ساتھ مدبھیڑ ہو کر نہیں لڑتے تھے بلکہ مبارزت طلب کرتے تھے، ہے کوئی مقابلے کے لیے تو آ جائے، بلکہ اس طرح دو فریق میں سے ہر ایک کے پاس سے ایک شخص میدان جنگ میں سامنے آتا تھا اور اپنا مد مقابل طلب کرتا تھا، اگر کوئی میرے مقابلے کا ہے تو وہ آ جائے۔ تو یہ طریقہ عرب میں تھا، جنگ جب شروع ہوتی تو پہلے اس طرح شروع ہوتی تھی۔ تو اس طرح جو جنگ میں سبقت کرتے اور اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، ان کی ہمت افزائی کے لیے بطور انعام ان کو حاکم وقت عطا کرنا چاہے کچھ تو عطا کر سکتا ہے، یہ امیر لشکر کو اختیار ہے۔ نہیں، اب وہ اپنا بہادری کا جوہر دکھائے یا نہ دکھائے، جی، بحث یہ نہیں ہے جی کہ وہ دکھائے یا نہ دکھائے، جی، اس کے باوجود بھی اگر وہ کسی کو زیادہ دے یا کسی کو کم دے تو شرعی اعتبار سے کچھ اس میں گرفت حاکم وقت کے لیے ہوگی؟ نہیں ہوگی اس میں، کیونکہ حاکم وقت کو اختیار ہے۔ جیسا کہ ایک واقعے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں کچھ تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک صحابی کو غم ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عطا فرمائے اور مجھے عطا نہیں فرمائے، تو حضور فرمائے کہ میں جس کو جس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہوں اس کو وہ چیز عطا کرتا ہوں، اور جن کو عطا نہیں کرتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے محبوب نہیں ہیں یا میرے نزدیک ان کا مقام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ انسانی ضرورتوں کے لحاظ سے ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آیا غالباً کہ جو شادی شدہ ہوتے تھے ان کو 2 حصے عطا فرماتے تھے حضور، اور جو غیر شادی شدہ ہوتے تھے، مجرد ہوتے تھے، انہیں 1 حصہ عطا فرماتے تھے۔ تو یہ بقدر ضرورت ہے یہ تقسیم، اور اس میں حاکم وقت کو اختیار ہے۔ اس میں حاکم وقت کو اختیار ہے، جی، لیکن سابقہ احادیث میں جی، میں سمجھتا ہوں کہ غالباً جو ابواب الحج جی، یا اور جو ہے دیگر جو ہماری ریکارڈنگز ہوئی ہیں پہلی نشستوں میں، جی، جیسا کہ اس میں ایک حدیث ہے، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا اپنے شوہر کو وہ فرمائی یا بولی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے رجوع ہوئیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے کہ آپ اپنے ایک بیٹے کو 10 درہم دیے ہیں، تو آپ کے اور بھی بیٹے ہیں، کیا اب ہر بیٹے کو دینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ جائیے جا کے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آئیے۔ نہیں، اس میں دیکھیے یہ جو حدیث گزری اس سے پہلے کہ اولاد کے درمیان اگر تقسیم کر رہے ہیں تو کسی کے دل میں خلش نہ آنے پائے، اسی لیے برابر عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کرنے کا حکم ہے۔ اب یہاں پر جو تقسیم ہو رہا ہے مال غنیمت، یہاں پر ہر ایک کی محنت اور مشقت پر موقوف ہے، جو جس قدر جنگ میں کام آئے ہیں اور جس قدر اپنے صلاحیتوں کو پیش کیے ہیں اس کے لحاظ سے دیا جا رہا ہے یہاں پر انعام۔ اور اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ اگر کوئی پیدل آئے ہیں، ساز و سامان ہتھیار ان کے ساتھ نہیں تھے، سواری بھی نہیں تھی، تو ان کا ایک حصہ ہے، اور جو گھوڑے کو لے کر آئے ہیں، گھوڑ سوار آئے ہیں، سواری کے ساتھ آئے ہیں، ان کو ڈبل حصہ، گھوڑے کا ایک اور ان کا ایک حصہ۔ اس طرح جو تقسیم بتائی گئی تھی، یہ جو تقسیم ہے یہ بقدر محنت بقدر مشقت ہے۔ اور نفل جو انعام ہے، نفل کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو حصہ ملنا ہے اس سے ایکسٹرا اضافی ہے، یہ اس کے لیے جو بہادری کے جوہر دکھائے اور میدان جنگ میں آگے بڑھ کر لڑے، اپنے آپ کو پیش کرے، ان کے لیے ہے۔ مبارزت میں، مقابلے میں جو آگے آ کر دشمن سے جنگ کا آغاز کرے، ان کے لیے حاکم وقت کو اختیار ہے، اگر انعامات سے سرفراز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں نفل کہتے ہیں۔ جیسے عام طور پر ہمت افزائی کے لیے اور صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے لیے طلباء میں بھی انعامات وغیرہ کا جو سلسلہ مسابقے کے ذریعے، مقابلے کے ذریعے، تحریری مقابلے کے ذریعے جو رکھے جاتے ہیں، یہ اسی قسم کی ایک کڑی ہے، سمجھیے۔ طلباء یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو مقابلے کے جو رکھے جاتے ہیں، مقابلے کے ذریعے ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے اور انعامات سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہر چیز میں آپ کو ملے گا، میدان جنگ میں بھی، تعلیمی میدان میں بھی اور دوسرے چیزوں میں بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ذوالفقار نامی تلوار اپنے حصے سے زیادہ لی، اور اسی کے متعلق آپ نے احد کے دن خواب میں دیکھا تھا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے اسی سند یعنی ابن ابی الزناد کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ اہل علم کا خمس یعنی 5ویں حصے کے دینے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام مالک بن انس فرماتے ہیں، مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام جنگوں میں بطور زائد کچھ دیا ہو، البتہ بعض غزوات کے بارے میں خبر پہنچی ہے۔ تمام غزوات میں حضور پاک علیہ السلام نے بطور زائد حصہ جو ملنا چاہیے اس سے زائد کسی کو عطا کیا ہو، ایسا تمام غزوات میں نہیں ہوا۔ البتہ بعض غزوات میں جہاں صحابہ کرام نے شجاعت کے جوہر دکھائے اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی، حضور پاک علیہ السلام نے ان کے حصے سے زیادہ عطا فرمایا بطور نفل، بطور انعام کے۔ تمام غزوات میں نہیں ہوا، بعض غزوات میں ایسا ہوا ہے۔ لیکن اب بعض غزوات میں ایسا ہوا بھی ہے، جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت تک تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ اب اس کو یہ دلیل نہیں بنا سکتے کہ بھائی بعض غزوات میں ایسا ہوا ہے۔ بعض غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوجیوں کو اور جو اپنے بہادری کے جو جوہر دکھائے ہیں، جو ہنر پیش کیے ہیں، وہ لوگوں کو زیادہ دیا ہے، زیادہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بعض غزوات میں ہوا، ہمیشہ نہیں ہوا، تو کبھی کبھی دے سکتے، ہمیشہ نہیں دے سکتے، تو ایسا نہیں رہے گا۔ ہاں، یہ حاکم وقت کی رائے پر منحصر ہے، سمجھے، موقوف ہے۔ جو امیر لشکر ہیں، کمانڈر ہیں، وہ مناسب سمجھے کسی کو انعامات سے بھی سرفراز کرنا چاہے تو ان کے حصے سے زائد عطا کر سکتے ہیں۔ یہ ثابت ہوگی یہ چیز، اگرچہ کہ بعض غزوات ہی میں ہی کیوں نہ ہو۔ جی، اور یہ امام کے اجتہاد پر موقوف ہے، چاہے لڑائی کے شروع میں دے یا آخر میں۔ ابن منصور کہتے ہیں، میں نے امام احمد سے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے شروع میں خمس دینے کے بعد چوتھا ہی حصہ بطور انعام دیا اور واپسی پر تیسرا حصہ انعام میں دیا، تو انہوں نے فرمایا خمس نکال لیتے تھے، پھر بقیہ میں سے انعام دیتے، لیکن اس سے تجاوز نہ فرماتے۔ یہ خمس کا مطلب خمس کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے کفار سے جنگ کرنے کے بعد، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ وہ تقسیم بتا دی گئی اس کی کہ یہ اس مال کو کس طرح تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے،
سورہ انفال میں وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ تمام لوگوں کا اس میں حصہ ہے۔ خمس کا معنی، خمس کے معنی ہے پانچواں حصہ۔ مال غنیمت جتنا بھی حاصل ہوا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافر کے لیے ہے۔ پانچواں حصہ یعنی اللہ و رسول کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا حق ہے، یتیم، یسیر، محتاج، تنگدست لوگوں کے لیے۔ ہاں، اللہ کا ذکر تعظیماً تبرکاً ہے، ورنہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جی، حصے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن رسول کے ساتھ اپنا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے قرآن میں، جگہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ تو یہاں پر تبرکاً اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے کہ وہ پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، یعنی رسول اللہ کے لیے ہے، اور فلاں فلاں یعنی قرابت داروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ خمس کے معنی ہے پانچواں حصہ۔ جی، اور جگہ جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نام کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے یہ تعلیم مل رہی ہے کہ جیسا میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتا ہوں اور بے انتہا چاہتا ہوں اور بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں، تو تم بھی جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت رکھو۔ کیا اس سے یہ تعلیم حاصل ہو رہی ہے مفتی صاحب؟ جی بالکل، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کے ذکر کے بغیر کوئی عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نماز جیسی اہم عبادت جس میں غیر اللہ کا خیال تک نہیں لانا ہے، لیکن جب تشہد پڑھتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو نماز کے اندر یاد کرتے ہیں، حضور یا قلب کے ساتھ، تصور کے ساتھ وہاں پر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا ہے، یعنی یاد کرتے ہوئے تصور، خیال دل میں لاتے ہوئے، حالانکہ وہ نماز ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، وہ نماز خالص عبادت ہے اللہ کی، لیکن اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور کوئی عبادت بھی، کوئی ذکر بھی حضور پاک علیہ السلام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جی، تو یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہاں پر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتے ہوئے تشہد پڑھنا چاہیے۔ جی، اور اگر وہ تشہد پڑھتے ہوئے حضور کا جو تصور کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو کیا ایسا پڑھنے سے نماز کا زیادہ ثواب ملے گا اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا؟ مقبولیت کے لیے وہاں پر تصور ضروری ہے، اور وہی عبادت قبول ہے جس میں